لانے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ عزیز جتنی دعائیں سکیب کے دل میں ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سب پہ قبول ہے صلوات اتنی بلند مجلس میں پہلا جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے اور ماں کی روز سے علاوہ دس سے روایت ہے کربلا پتی والوں کے اور شمال نسلوں کی امان ہے یہی لفظ بتائے گا کہ جتنا سبق سنا ہے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی اللہ آپ کو سارے ولایت علی بہت سارے ذاکر تاریخ میں گزرے ہیں ولایت علی بڑے ذاکر گزرے صرف ایک میں ہی ولایت علی نہیں پڑھتا یا بھائی رضوان نہیں پڑھتے تاریخ میں بہت قیمتی ذاکر گزرے جنہوں نے ولایت علی کو پڑھا اور مشکل دور میں پڑھا ان میں سے ایک ذاکر کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو شاید فضائل کا سینہ یہ پورا ہو گیا ولایت علی کے اس مستند ترین ذاکر کا نام ہے ابو ذر جناب ابو ذر کو علی کی محبت کے جرم میں جلا وطن کر دیا وطن سے نکال دیا نکالا کیوں چونکہ ولایت علی پڑھتے تھے اور ملک شام روانہ کر دیا اب یہ جملہ ہے آپ کے بولنے کے لیے شام چاہے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں امام حسین آپ کو سلام پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا یار فیصل ایسا کچھ روک دیا ہوگا نہیں تو عدم سامنے آ جائے گا تو پھر صاحب بیٹھے جائیں اچھا بھلے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا اتنا علی پڑھا ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے کہ ممبر لگے اعلان ہو اشتہار چھپے مجمع آئے پھر ابو ذر علی پڑھے ایسے نہیں پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے کہ شام کی ہر گلی ہر بازار ہر کوچے میں جاتے تھے اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اندر سے جب شامی باہر آتے تھے ابو ذر سلام دعا نہیں کرتے تھے صرف ایک بات کہتے تھے وہ یہ تھی کہ ایھا الشام اتبعوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب شام والو اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا کیوں اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی حسین آپ کو سلامت رکھے تو ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے وہ ملنگانہ لوگوں کے لیے ایک بات ہے بڑے عجیب طریقے سے علی پڑھتے تھے رضوان کیسے کہ قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس پہنتے نہیں تھے اور جو قمیض ہوتی تھی جناب ابو ذر کے پاس لیکن پہنتے نہیں تھے سارا دن کندھے پہ رکھ کے گرمی کے مہینوں میں دھوپ میں بازاروں پہ پھرتے رہے بندے سوال کرتے بھی ابو ذر یہ آ کر قمیض تیرے پاس ہو نا ہم سمجھے کہ غریب ہے پیسے نہیں ہیں استطاعت نہیں ہے خرید نہیں سکتا قمیض ہے بھی پہنتے کیوں نہیں ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے میں اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو امام حسین آپ کو سلام تو اچھا ایک دن یہی ابو ذر ایک اور پیارا جملہ آپ کو عرض کروں
ہاں جی پی لیں. شاہ جی مجلس میں ایسے نہیں کرتے, دسترخوان پہ رکھنا. چھوڑ دیں آپ سارے مجمع کو پلانے لگے کہ پھر مجلس کی ہو گئی. جناب ابو ذر ایک دن سرکار امیر کے دروازے پہ بیٹھے, ٹھیک ہو گئے, بڑا پریشان, پیلے لہٰذا اس نے بڑا پریشان, اداس, زانو یوں گھٹنے کھڑے کیے ہوئے, گھٹنوں پہ چہرہ رکھا ہوا, اور آنسو آئے کہ آئے, رونے کے بالکل قریب سے سرکار امیر گزرے. کندھے پہ میرے بادشاہ نے ہاتھ رکھا. ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی وجہ سے پریشان. علی فرماتے ہیں میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں, تو میری وجہ سے پریشان ہے. امام حسین آپ کو سلام رکھے کہ میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں, تو میری وجہ سے پریشان ہے. آواز دے کے کہتا ہے مولا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ ابھی اشارہ ہے اگر آپ سمجھیں تو. مولا دیکھیں نا, انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی, انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی. منبر رسول پہ بیٹھنا حق آپ کا تھا, انہوں نے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا. علی فرماتے ہیں جب بار بار اس نے کہا نا حکومت چھن گئی, حکومت چھن گئی, حکومت چھن گئی, علی فرماتے ہیں ایک سوال کا جواب تو دے. آوازی مولا پوچھئے. سرکار فرماتے ہیں یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں. یہ بتا کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے. یہ بتا بارش برس رہی ہے؟ جی مولا برس رہی ہے. بادل آتے ہیں؟ جی مولا آتے ہیں. سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے. رات آتی ہے؟ جی مولا آتی ہے. اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. فرشتے نظام کائنات کو چلا رہے ہیں؟ جی مولا چلا رہے ہیں. سرکار فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی؟ کائنات کی حکومت. علی فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی؟ اچھا ایک یہ ولایت علی کا ذاکر, جلدی ایک ذاکر کا تذکرہ اور سن لیں, پھر میں اپنے پیارے بھائی کو دیتا ہوں. ولایت علی کا وہ اتنا خوبصورت ذاکر ہے, اتنا پیارا ذاکر, میں نے صرف نام لینا, آپ نے جھوم جانا ہے. اس ولایت علی کے ذاکر کا نام ہے میسم. اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس میسم کو اچھا ایک جملہ زبان آپ کے لیے کہوں, سنتے ہو نا جناب میسم کی کھجوریں علی بیچا, کیا مقام ہے جناب. جناب میسم کی کھجوریں علی بیچا کرتے تھے. اچھا یہ میسم کھجوروں کا کاروبار ہی کیوں کرتا تھا؟ کچھ اور چیز کا کاروبار کیوں نہیں کرتا تھا؟ کہ کائنات میں اور بھی تو پھل ہیں نا, ان کا لین دین کیوں نہیں کرتا تھا؟ اب جو ہے خاص لوگوں کے لیے راز کی بات, اگر آپ نے سمجھ لیا, چونکہ کھجوریں تھیں عیسیٰ کے ظہور کے وقت جناب مریم کی غذا. اللہ اکبر. تو علی بیچا کرتے تھے میسم. تو کچھ دیر اپنے کام کاج کرا, میں بیٹھا ہوں تیری دکان پہ. اب یہ پتہ ہے کون میسم کی کھجوریں بیچ رہا ہے؟ شادی اب جملے کی قدر نہ ہوئی تو دکھ لگے گا. کون میسم کی کھجوریں بیچ رہا ہے؟ جو اللہ کی رضائیں خریدتا ہے. اللہ کی رضائیں خریدنے والا میسم کی کھجوریں بیچ رہا ہے. امام حسین آپ کو سلام. تو اسی میسم کو سرکار امیر, اچھا کھجور سے اس کا بڑا دیرینہ تعلق, میسم کا بچپن سے کھجور سے تعلق ہے. وہ پتہ کیسے؟ یہ سرکار امیر نے ایک دن کھجور کا درخت دکھایا. یہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اس درخت کے ساتھ تمہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا. ہائے ہائے ہائے, ہاں تمہیں اس سے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم آواز دے کے کہتا مولا میرے جرم, فرمایا میری محبت.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میری محبت. جب علی نے کہا نا میری محبت، تو آواز ہے کہ کہتا ہے مولا اگر آپ کی محبت کے جوڑ میں پھانسی ملتی ہے پھر ایک میسم کیا 1000 میسم آپ کی جوتی میں. علی فرماتے ہیں میسم ایسے پھانسی نہیں ملے گی. مولا کیسے ملے گی؟ سرکار فرماتے ہیں پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیری زبان کاٹی جائے گی. اب یہ ترتیب ذہن میں رکھنا، علی بتا رہے ہیں پہلے تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیری زبان کٹے گی، پھر تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. عزت آل محمد کے رضوان، یہ بھی شاید نیا جملہ ہو آپ کے لیے، چونکہ صرف اسی حقیر کے کشکول میں اترا اور کسی ذات کرنے نہیں پڑا. میسم نے قدموں پہ شادی پوشا دے کے ایک سوال کیا، یا علی صرف اتنا بتائیں جب میں پھانسی پہ لٹکایا جاؤں گا میں حق پر تو ہوں گا؟ اللہ امام حسین کو سلام، میں حق پر تو ہوں گا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں میسم اب آپ تو میرا گھر ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ ہزاروں کا مجمع. اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، شیخوپورہ میں 7 سے 8 ہزار کا مجمع، آپ کے نوکر کے سامنے سید بیٹھا ہوتا ہے، وہاں یہ جملہ کہا ہے پورا ضلع شیخوپورہ پوری ڈویژن اٹھ کے علی کو سلام کرتی رہی. ابھی تک کانوں میں داد کا نشہ ہے. میسم نے جب کہا نا میں حق پر تو ہوں گا، علی مسکرا کے فرماتے میسم تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. اور اس دن کے بعد میسم نے اچھا کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا کمزور تو کھجور ہی کٹوا دیتا، کوئی نہ رہے گا بانس نہ بچی کی بانسری، لیکن وہ میسم تھا. اس نے اختر شاہی پانی دینا شروع کیا اور روز کھجور سے باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا جلدی جوان ہو رہے مولا کا وعدہ پورا ہو رہا. اللہ اکبر. آ گیا وہ وقت. اقبال حسین کو پھر کیا ہوا کہ ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، گرفتار جناب میسم. اب سادات غیر سادات، مجھے تو اس بات کی نہیں پرواہ کہ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ، تو بھی اتنا خوبصورت بول رہے ہو کہ میری تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے. میسم کو سید گرفتار کر کے بھائی جان جب دربار میں کھڑا کیا گیا، ادھر بھی ہزاروں دشمن، ادھر بھی ہزاروں دشمن، اور تخت پہ ابن زیاد حرامزادہ اللہ اس پر لعنت کرے، شراب کے اور حکومت کے نشے میں چور ہو کر مغرورانہ انداز میں کہتے ہیں میسم علی علی کرنا چھوڑ. میسم آواز دے کے کہتے ہیں بکواس بند کر، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ. اللہ 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 کی عبادت کیسے چھوڑ. میسم تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا اس جملے پہ آپ بولیں گے نا تو زیادہ اچھا ہوگا. تمہیں پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میسم مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے پتہ، مجھے پتہ مجھے ہے، لیکن تو بکواس کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہتا ہے میسم تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم فرماتے ہیں تو ظلم آزما میں محبت آزما. میسم ایسے پھانسی نہیں ملے گی، اب جاگیے گا خدا کے لیے، ایسے پھانسی نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ کبھی نواز دے کے کہتا ہے پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیری زبان کٹے گی، پھر تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم زوردار کہکا لگا کے بھرے دربار میں ہنس پڑے. کبھی نواز دے کے کہتا ہے دیکھا نا موت کے دکھ نے تیری آنکھوں کو ظاہر کیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا. فطرت کا تقاضا تھا کہ تو میرے سامنے گر گڑاتا، معافی مانگتا، زندگی کی بھیک مانگتا، الٹا تو ہنس رہا ہے. آواز دے کے کہتا ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ میسم کی آواز ہی ہنسا اس لیے ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی. اللہ علی نے ترتیب یہی بتائی. اچھا یہ تیرے مولا کا فرمان ہے، میں تو پورا نہیں ہونے دوں گا. میسم کہتے ہیں کہ آپ پھر کا شعبہ تیری اوقات ہے تو میرے امام کا فرمان غلط کرے. جلاد سے کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، بس آخری فضائی کی صلاحت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، زبان چھوڑ دو.
ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، زبان چھوٹ گئی، کوفہ کے مدنی چوک میں بٹھا دیا گیا۔ 100 محلہ تھا اس وقت شادی کوفہ کا، اتنا فیصل 100 محلہ، 100 محلے پہ مشتمل سارے کوفے کی آبادی میشم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جب میشم نے دیکھا نا سارا کوفہ میرے دائیں بائیں آ گیا ہے، اس وقت علی کے ملنگ نے علی کی ولایت کے جوش میں لڑائی دی اور آواز دے کے کہا کوفے والو آؤ تمہیں آج علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتایا۔ اللہ اکبر، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب میشم نے علی پڑھنا شروع کر دیا، بارشیں برسانے والا میرا علی ہے، بادل اڑانے والا میرا علی ہے، زمین بنانے والا میرا علی ہے، آسمان کا شامیانہ بنانے والا میرا علی ہے، انبیاء کو درجے دینے والا میرا علی ہے، کتابیں اتارنے والا میرا علی ہے۔ ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا میرا علی ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے کچھ اس بلندی پہ شاہی علی کے ملنگ نے علی پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر اس طرف دیکھ کر نا میشم نے کہا اے فلاں بن فلاں، کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے اور بگڑے ہوئے دیکھے نا، کچھ لوگوں کے چہرے پہ ماں کی خباثت کے آثار آ گئے۔ تو میشم آواز دے کے کہتے تمہیں علی سن کے اچھا نہیں لگ رہا نا، پھر مجھے دیکھو، مجھے میرے علی نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے جو شجروں کی حقیقت بتاتا ہے۔ او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، علی سن کے اچھا نہیں لگ رہا نا، تو پھر یاد رکھ تیرا باپ وہ نہیں وہ ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے، تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے، تو مشہور کسی اور کا ہے کسی اور کا۔ جب لوگوں کے ڈبے پیک ابے بھی سب نے کھولنے شروع کر دیے تو بندے دوڑ کے ابن زیاد کے پاس آ گئے، تمہیں زبان چھوڑ دی، وہ لوگوں کی اصلی باپ بتا رہا ہے۔ تو میشم کے کہنے پر جلات دوڑا اور ابن زیاد آواز دے کے کہتا جلدی زبان کاٹو کہیں میرا ابا بھی بتا ہوگا۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کے یہ گھر باٹی ہوا۔ بچ گئی آسان، مارا گیا دیگر۔ ہائے کا کرونا مارکی نشان ہے۔ آج ہے 6 محرم، 3 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب۔ کتنا وقت لگے 6 محرم ہے، 3 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب۔ سادات گئے، کل کا جو دن آئے گا تو 7 محرم، کل کا جو 7 محرم آنے والا ہے، اس وقت حسین کے خیموں میں صرف ایک لفظ ہوگا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ شادی یہ جو کل محرم کا دن گزرا ہے، اس دن کی مصیبت کا ایک جملہ سناؤں رضوان بھائی، اس دن کی مصیبت کا ایک جملہ سناؤں شادی۔ یہ جو کل 5 محرم گزرا ہے نا، اس دن پتہ کیا ہوا تھا؟ غازی نے زینب کے خیمے دریا سے اکھاڑے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ اللہ تمہارا ہاتھ قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، بس 2 کے 2 فکر مصائب کے پڑھنے اور پھر میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے ساتھ کریں۔ کسی ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، جیسے تیسے، او بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تو سیر کا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ کسی ماں کا شادی بچہ قتل ہو جائے نا تو جیسے تیسے اسے صبر آ جاتا ہے، مشکل سے آتا ہے لیکن آ جاتا ہے۔ کسی ماں کا بیٹا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو چاچا جی جیسے تیسے اسے صبر اور قرار آ جاتا ہے۔ رونے والوں لیکن معاف کرنا، اگر کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم، پھر اس ماں کو چین نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تلاش گم شدہ کی اشتہار چھپواتی ہے،
اس پہ بچے کی تصویر لگواتی ہے، اس پہ اس کا نام لکھواتی ہے، نیچے فون نمبر لکھواتی ہے۔ کسی کو ملے تو ہمیں اس نمبر پہ خدا کے واسطے اطلاع دینا۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب سجاد رہا ہو کے شادی مدینے آئے تھے نا، رونے والوں ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، پھر رونا تمہیں زیادہ آئے گا۔ سادات غیر سادات مدینے ہوا سے بھی دروازہ ہلتا تھا نا، تو علی کی بیٹی سجاد سے کہتی تھی پتہ کر شاید میری جوڑی آ گئی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ سادات غیر سادات، بس سمجھ تو گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ جناب مسلم کے دو یتیم، ہائے چلو رو پڑے ہو تو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، شاید مجھے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بتاؤ کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے۔ یہ لفظ پکڑے پہ غور رکھنا، پھر ماتم بے ساختہ ادا ہوگا۔ بتاؤ کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے، کنارے دریا کے عید کے دن شکین دو نہال پکڑے۔ آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ کنارے دریا کے عید کے دن شکین دو نہال پکڑے، وہ جیسے قاتل نے بعد ضربوں کے ابن زہرا کا سر اٹھایا، لعین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، زیر زمین تہ خانے میں قید خانہ تھا، بازار کی زمین اور قید خانے کی چھت دونوں ملتے تھے۔ رونے والا چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن اس کے بعد ظالم اتنا تھا، اس چھوٹے سے کمرے میں ایک دیوار کو کھڑا کروایا، ایک طرف چھوٹے کو قید کر دیا، ایک طرف بڑے کو قید کر دیا۔ شر کتنا معصوم ہوگا، ایک 7 سال کا، ایک 5 سال کا۔ 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ رونے والا جب 12 محرم علی کی بیٹیاں کوفہ کے صدر بازار سے گزری ہے نا، اور رونے والوں قید خانے کے قریب سے رضوان گزری ہیں، سیدو غیر سیدو، پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا، پہلے بڑے کے رونے کی آواز آئی پھر چھوٹے کے رونے کی آواز آئی۔ سیدو غیر سیدو، بڑا آواز دے کے کہتے ہیں اماں قریب سے گزر رہی ہے، اگر تو کہے تو میں آواز دے کے بولاؤں، پھر سنو اماں قریب سے گزر رہی ہے، تو کہے تو میں آواز دے کے بلاؤں، کیا حوصلہ ہے اس شہزادے کا۔ چھوٹا آواز دے کے کہتے ہیں نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے۔ مرحبا مرحبا، نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے۔ اللہ تمہارا گریہ ماتم قبول فرمائے۔ رونے والا مشکور داروغہ ہے زندان کا، یہ کہتا ہے کہ عید کا دن تھا صبح، یعنی عید کا دن صبح ہو تو آج کی رات، کہتا ہے میں سارے قیدیوں کو کھانا دے چکا، 2 معصوم بچے بھول گیا، زندان کو تالا لگایا، اب میں خوشی خوشی جا رہا تھا، اولاد کے ساتھ صبح عید کروں گا، یہی سوچ لے کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو قیامت کا منظر تھا، میری بیوی کے بال کھلے ہوئے تھے، چادر اتری ہوئی تھی، مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی، سر میں مٹی ڈال کے رو رو کے کہہ رہی تھی واہ غربتا، ہائے پردیسی، ہائے مسافر، ہائے یتیم، ہائے اللہ راسی۔ رونے والوں یہ پریشان ہو کے کہتے ہیں صبح عید کا دن ہے، میری زندگی میں مٹی پہ بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ آواز دے کے کہتی ہے مشکور سوال بعد میں کرنا، لیکن پہلے بتا کوئی جوڑی تو نہیں بھول آیا؟ مرحبا مرحبا، زندان میں کوئی جوڑی تو نہیں بھول آیا؟ سوچ کے کہتے ہیں ہاں جوڑی تو میں بھول آیا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ وہ تو میں زندان میں بھول کے آیا ہوں، تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ جملہ ہے ماتم کا، اگر مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا، کوئی تو اولاد والے بیٹھے ہوگی نا۔ آواز دے کے کہتا ہے تمہیں کیسے پتا ہے؟ بھول تو
تو میں زندان میں آیا ہوں. تڑپ کے کہتی ہے تو زندان میں بھول آیا ہے نا, تیرے آنے سے 2 لمحے پہلے میرے گھر میں محمد کی بیٹی کے بعد ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا تھا اور رو رو کے کہہ رہی تھی مشکور سے پوچھنا میرے یتیموں کا جرم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. سادات گئے, سادات کھانا تیار ہوا, 2 بیٹیوں کو ساتھ لیا, قید خانے کے دروازے پہ پہنچا. آواز ہے کہ کہتا تو کریم خاندان سے ہے, میں بشر ہوں, مجھ سے بھول ہو گئی ہے, تیرے خاندان کا وطیلہ ہے, معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں, تجھے حسین کی عزت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. بڑا شہزادہ آواز دے کے کہتے ہیں مشکور جا, اللہ کے نام پہ ہم نے تمہیں معاف کیا. آواز معاف کیا تو شہزادہ کھانا کھا. اس وقت سید نے دیوار سے ٹکر ماری اور رو کے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے, تیری طرف سے قبول ہو گیا ہے لیکن کھانا لے جا, ہم نہیں کھائیں گے. کوئی تو اولاد والے بیٹھے ہوئے, ہم کھانا نہیں کھائیں گے. جب کہا نا کھانا نہیں کھائیں گے, مشکور کہتا ہے شہزادے کیوں نہیں کھاتے؟ آواز تو بتا کیسے کھاؤں, بہنیں سفروں میں بھوکی مر گئی. مرحبا مرحبا, سفروں میں ہماری بہنیں بھوکی مر گئی ہیں, کیسے کھانا کھا لیں. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. زندگی کی آخری رات, بس میں 2 کے 2 جملے سناؤں, ممبر بھائی کے حوالے کروں. زندگی کی آخری رات اللہ تعالیٰ قاتل کے گھر گزاری. میرا پڑھ دینا آسان, تیرا سن لینا آسان. رونے والوں اس لعین حارث اللہ اس پر لعنت کرے, اس کی بیوی مومنہ تھی. اس نے مقام کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا, اس میں شہزادوں کو چھپا دیا. بھائی ایک رات انتظار کرو, صبح مدینے جانے والے قافلے سے ملاقات ہوگی, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے ملاقات ہو جائے. اور سید ہو گئے, سید ہو. یہ کہتی ہے میں تالا لگا کے چابی لے آئی نیچے. رونے والوں آدھی رات کے وقت یہ حرام زادہ گھر آیا, ساری رات یہ معصوموں کو ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں نہ ملے. اور رونے والوں جب گھر آیا نا, بیوی سے کہتا کھانا دے. کھانا کھایا, بستر پہ لیٹا, کچھ دیر لیٹا تھا کہ تڑپ کے اٹھ بیٹھا. بیوی کو کہتا ہے یہ ہمارے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو تھک گیا ہے نا, تو تھک گیا ہے نا, 6 محرم کو تو تھک گیا ہے. نہیں تھکی تو علی کی بیٹی ہے, نہیں تھکا تو سجاد. سادات گئے, سادات. بیوی آواز دے کے کہتی شاید ہمساؤں کے بچے ہوں. اب جو معرفت اور عرفان سن کے, ادب سن کے رونے کی آتی ہے. آواز دے کے کہتے ہیں نہیں ہمسایوں کے بچے ہوتے نا تو صرف رونے کی آواز ہوتی, آہوں میں تسبیح کی آواز نہ ہوتی. یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں, یہ روتے بھی ہیں. آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مکان کی چابی دے, اوپر والے کمرے کی چابی دے. بیوی کہتی چابی تو گم ہو گئی ہے. کمینے نے ایک وزنی پتھر اٹھایا. اب جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں نا, ان کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اور رونے والوں بابا جی یہ پرسوں شہادت میں نے شیخ عمرہ پڑھی ہے, ان بھائیوں سے پوچھ لو, یوٹیوب پہ مجلس پڑھی ہے, 8 بندے مجمع میں بے ہوش ہوئے ہیں یہ جملے سن کے. اٹھا کے مجمع میں سے لے گئے. کیوں کیسا شاہ ایسی ہے نا, اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. یہ حرام زادہ ایک وزنی پتھر لے کے مکان کی سیڑھیوں پہ چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اس نے تالے پہ ضربے مارنا شروع کی. اب میں جملہ بدل دوں, یہ ضربے تالے پہ نہیں پڑتی تھی, کوئی ضرب ماں کے کلیجے پہ لگتی تھی. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. کوئی ضرب پھپھی کے کلیجے پہ لگتی تھی. وہ سادات غیر سادات, تالا ٹوٹا, مکان کا دروازہ کھلا. یہ حرام زادہ دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگا, یا اچانک اس کا ایک ہاتھ بڑے شہزادے کے سر پہ آیا. اس نے 7 زلفوں سے چھوٹے کو اٹھایا اور رونے والوں مکان کے دروازے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. اچھا مجھے نا ایک سرائکی ادب کا ایک مصرع رضوان یاد آ گیا ہے. بھائی جب بچپن میں ماں کی آگوش میں بیٹھ کے مجلسیں سنتے تھے نا, تو اس وقت ہمارے گاؤں میں ایک ذاکر نے یہ مصرع پڑھا. اس نے ایک ہی پڑھا اور اس پہ مجلس ختم ہو گئی. اس سے آگے اس نے پڑھے نہیں, بس وہ مجھے ایک ہی یاد ہے. اس وقت کا مجھے منظر ابھی میری آنکھوں میں محفوظ ہے. اس نے پڑھا تو مجمع میں کوہرام برپا ہوا. اس نے کیا پڑھا, منحوس عقاب دے پجیاں وچ دو کم سے بول بول پھس گئے. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میں پھر کہہ رہا ہوں, منحوس عقاب دے پجیاں وچ
تو کم سن بل بل پھنس گئے. اور سیدو غیر سیدو اب یہ زلفوں سے اٹھا کے لا رہا تھا. مالی شبدین والے کے جملے ہیں. اور سیدو غیر سیدو سیڑھیوں کے قریب پہنچا. حق بنتا تھا نا ایک دفعہ دادار نیاز حسین مجھے دیکھنا, حق بنتا تھا نا یہ آرام سے سیڑھیاں اتر آتا, لیکن مجھے علم کی قسم ہے حرامی خود چھت پہ کھڑا رہا. کیا سیدہ رقیہ کی جوڑی سیڑھیاں اتر گئی. اور رونے والوں اس نے کوئی دھکا ایسے زور سے دیا ہے کچھ بال یتیموں کے قاتل کے ہاتھ میں رہ گئے. اور رونے والوں محمد کی آواز ہے بھیا میری پیشانی پھٹ گئی ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات غیر سادات, بس میں سارا مضمون نہیں پڑھ سکتا, وہ میرا بھائی رضوان آپ کو سنا دے گا. اللہ جانے کس ظلم کے ساتھ یہ حرام زادہ دریا پہ بچوں کو لے کے آیا. رونے والا آواز دے کے کہتے ہیں مظلوموں قمیض اتارو. رونے والوں شہزادہ آواز دے کے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا مجھے پہناتی بھی ماں تھی, میرا اتارتی بھی ماں تھی. اب یہ جو مقتل کی روایت ہے نا وہ سن لو, پھر ماتم جانے اور سیدہ جانے. رونے والوں اس حرامی نے خدا جانے کس ظلم کے ساتھ قمیض اتارا ہے. بڑے شہزادے سے کہتے ہیں سر جھکا. رونے والا سر جھکانے کا نام ہے. شہزادے کی آواز ہے ہمارا اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکتا. اور سیدو غیر سیدو رونے والوں جب بڑے کو مارنے کا ارادہ کرتا تو چھوٹا آگے آ جاتا, چھوٹے کو مارنے کا ارادہ کرتا تو بڑا آگے آ جاتا. رونے والوں کیا پڑھو مصائب کیا تو سنے گا اس حرامی نے تلوار چلائی تو بڑے کا سر تن سے جدا ہو گیا. اور رونے والا اس حرامی نے لاش اٹھا کے پانی کے حوالے کی ہے, لیکن پانی نے لاش کو چلایا نہیں ہے, لاش پانی پہ کھڑی رہی ہے. اور رونے والوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو محمد نے ابراہیم کا سر گود میں لیا ہوا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا اکیلے نہ جانا میرا انتظار کرنا. اور رونے والوں قاتل نے ضرب ماری, بھائی کے منہ پہ منہ رکھ کے اس نے قاتل نے ضرب ماری. اور رونے والوں محمد کا سر تن سے جدا ہوا. اس نے لاش اٹھائی تو پانی کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا. نیچے کھڑی ہوئی تھی بڑے شہزادے کی لاش. رونے والوں پاس دراز کیے, آواز دے کے کہتا پانی میں نہ اترنا میرے سینے پہ اترا.